باب نمبر 5 بیماری میں اور صحت میں۔ اے غلام، تم بیمار ہو، نادیدہ کیڑا جو رات میں اڑتا ہے، برستے طوفان میں اس نے ڈھونڈ لیا ہے تمہارا بستر سرخ لطف کا، اور اس کے گہرے خفیہ عشق نے برباد کر دی ہے تمہاری زندگی۔ ولیم بلیک کی نظم۔ بیمار غلام۔ موجودہ دن سے 4 سال پہلے، وارث غازی کے قتل سے 3 دن قبل، ذوالفقار یوسف کے گھر کے چھوٹے سے کچن میں شرارت بھری خاموشی چھائی تھی۔ کاؤنٹر پہ 2 ڈشز رکھی تھیں، ایک خالی، ایک میں تازہ بیک شدہ کیک جس کی لیئرز کاٹ کر اندر کریم بھری کی گئی تھی۔ اب اس کیک کو دوسری صاف ڈش میں ڈالنا تھا۔ سعدی نے نچلا لب دبائے مسکراتے ہوئے حنین کو دیکھا جو آستین چڑھا کر کیک کے قریب ہاتھ لے جاتی پھر واپس کھینچ لیتی۔ میں ڈال دوں ہی نا؟ خبردار، یہ نرم ہے، ٹوٹ جائے گا، اور اسے ہاتھ بھی مت لگائیے گا، وہ غصے سے بولی۔ انگلی لگاؤں؟ سعدی نے انگلی اس طرف بڑھائی۔ حنا نے زور سے اس کی انگلی پہ ہاتھ مار کر پیچھے ہٹایا۔ میں چھت سے نیچے پھینک دوں گی آپ کو۔ پھپھو کی شادی میں پلستر چڑھا ہوگا۔ آج کل حنین کی ہر بات میں 2 ہفتے بعد ہونے والی پھپھو کی شادی کا تذکرہ ضرور ہوتا تھا۔ اول فول نہ بولا کرو ہر وقت۔ ندرت نے اسے گھورتے ہوئے کفگیر دکھایا۔ سعدی دل کھول کر ہنسا۔ یار حنا، امی کو ابھی تک ہمارے خلاف کفگیر، جوتے اور ہینگر کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں ملا۔ ندرت نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی اور چولہے کی طرف مڑ گئی۔ حنا کا کیک ابھی تک ویسے ہی پڑا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا رہی تھی، تب بھی فون کی گھنٹی بجی۔ ندرت نے سعدی کو پکارا اور سعدی نے حنین کو دیکھا، پھر نظروں سے اس کا دروازے سے فاصلہ ناپا۔ تم قریب ہو، تم اٹھاؤ۔ اور یہ تو ان کا کہا اصول تھا کہ جو قریب ہوگا وہی کام کرے گا۔ حنین ہوں کر کے لاؤنج میں گئی، جلدی ہی واپس بھی آ گئی، دوبارہ آستینیں چڑھانے۔ زرتاشا آنٹی کا فون تھا۔ خود سے 10-11 سال بڑی زرتاشا کو آنٹی کہنا عجیب لگتا تھا، مگر 5 ماہ سے کہہ کر وہ عادی ہو گئی تھی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے ندرت کا سوال نظر انداز کیا۔ وہ چمٹے اٹھا کر احتیاط سے کیک تلے لائی، اسے اٹھایا اور آہستہ سے دوسری ڈش میں بچھایا، پھر شکر کہتی سیدھی ہوئی۔ سعدی ہنوز مسکرا رہا تھا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ ہم پرسوں سونیا کی سالگرہ میں آ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ سونیا کی سالگرہ سال میں کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ سعدی کو حیرت ہوئی۔ میری سالگرہ سے 6 دن بعد ہوتی ہے اس کی، اور میری 2 ماہ پہلے گزر چکی۔ مگر 2 ماہ پہلے ہاشم بھائی باہر گئے ہوئے تھے، وہیں منا لی، پھر واپس آ کر یہاں کا فنکشن کرنے کا اب وقت ملا، یہ بھی زرتاشا آنٹی نے بتایا ہے۔ ہاں، مگر میں نہیں جاؤں گی۔ ندرت نے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہوئے تعجب سے پلٹ کر اسے دیکھا جو اپنے کیک پر کافی بے ڈھنگے انداز میں کریم پھیلا رہی تھی۔ کب سیکھے گی یہ لڑکی سلیقہ؟ کیوں؟ کیا فائدہ امیروں کی دعوت میں جانے کا اگر وہ کیمرہ موبائل ہی اندر نہ لے جانے دیں؟ بندہ پکچرز ہی بنا لیتا ہے۔ یہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ تم نے جب پہلے یہی بات کی تھی ہاشم بھائی سے تو انہوں نے کہا تھا کہ تم لے آیا کرو کیمرہ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، اور پھر تمہیں پارٹی کی تصویریں بھی ای میل کروا دی تھیں۔ بس بھائی کو موقع چاہیے ان ہاشم بھائی کے دفاع کا۔ بالکل بھی نہیں پسند مجھے مصنوعی مسکراہٹوں والے ہاشم بھائی اور ان کی ممی۔ انکل اچھے ہیں، اور وہ بم پھٹے بالوں والا نوشیروان بھی بہتر ہے۔ پھر چون کر سعدی کو دیکھا، ذرا قریب کھسک کر آئی اور سرگوشی کی۔ آپ کی اسے صلح ہوئی؟ صلح؟ بات تک نہیں ہوتی۔ جب سے ڈرگز والی بات اس کی ممی کو بتائی تھی تب سے مجھ سے بس غصے سے گھور کر نکل جاتا ہے۔ کیا اب بھی ڈرگز لیتا ہے؟ حنین کو تجسس ہوا۔ سعدی نے اسے گھورا۔ نہیں لیتا میرے خیال سے، مگر یہ بات دہرانا نہیں آگے پیچھے۔ اب رکھ بھی دو اس کیک کو فریج میں، کھانا بننے والا ہے، پہلے وہ تو کھاؤ۔ امی نے ڈانٹ کر کہا۔ وہ کریم لگاتے ہوئے بے نیازی سے بولی۔ امی، میں اس بات پہ یقین رکھتی ہوں کہ انسان کو خوب مزے سے ہر چیز کھانی چاہیے، اور جو منع کرے، نظر اٹھا کر ندرت کو گھورا، اسے بھی کھا جانا چاہیے۔ ندرت کچھ کرارا سناتی مگر ڈور بیل بجی۔ اب کے سعدی قریب تھا۔ جاؤ سعدی، پھپھو ہوں گی۔ وہ مسکرا کر دروازے کی طرف جانے لگا، پھر رکا۔ مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پہ کھفری آئی، بھنوئی بھینچ لی اور سنجیدگی سے جا کر دروازہ کھولا، مگر یوں کہ ہینڈل پکڑے رکھا اور راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ باہر زمر تھی، نکھری سی، سعدی کو دیکھ کر مسکرائی۔ وہ مشکوک نظروں سے اسے گھورتا رہا۔ کون ہے سعدی؟ کوئی آواز نہ آنے پہ ندرت نے پکارا۔ ایک خاتون ہے، بال گھنگھریالے، آنکھیں بھوری، عمر 29 سال، اور چہرے پہ خوش آمدید مسکراہٹ۔ پھر ذرا وقفہ دے کر زمر کو مخاطب کیا۔ جی فرمائیے۔ وہ اسی طرح مسکراتے ہوئے بولی۔ لارڈ ورلڈ ریموٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟
سعدی ناراضگی سے پیچھے اور دروازہ بند کر دیا۔ ندرت نے کچن سے نکلتے ہوئے یہ منظر دیکھ لیا، ہکا بکا رہ گئی۔ پھپھو کو اندر بلاؤ۔ رہنے دیں امی، یہ خاتون باہر کھڑی زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، منہ دروازے کے قریب کر کے اونچی آواز میں کہا۔ زمر نے مسکراتے ہوئے انگلی سے دروازہ بجایا۔ اس نے دوبارہ دروازہ کھولا، اسی سنجیدگی سے پوچھا، جی پروفیسر اسنیپ ٹھیک ہے؟ سعدی برے سے منہ بنا کر پھر سے دروازہ بند کرنے لگا۔ زمر نے اپنا پاؤں چوکھٹ پہ اڑا دیا اور مصلحانہ انداز میں بولی، اچھا چلو تم رون ویزلی کا کردار لے لو، اب خوش؟ ساتھ ہی ہاتھ میں موجود کاغذوں کا پھندا لہرایا۔ سعدی مشتبہ نظروں سے اسے گھورتا رہا، پھر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ مسکراتی ہوئی اندر آئی، کاغذ کے پھلندے سے اس کا شانہ تھپکا اور گول میز تک آئی۔ حنین تب ہی باہر آئی، زمر کو دیکھ کر مسکرائی، سلام کیا۔ فارس کے رشتے کے انکار کو اب 1 سال بیت چکا تھا اور حنین کی سرد مہری ختم تو نہیں مگر کم ضرور ہو گئی تھی۔ آؤ بیٹھو، کیسی ہو تم؟ ندرت ہاتھ پہنچتی ادھر آئیں، ساتھ سعدی کو لتاڑا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ پھپھو کو اندر آنے کیوں نہیں دے رہے تھے؟ یہ اس وقت بالکل بھی میری پھپھو نہیں ہے، وہ جل کر بولا۔ یہ صرف پروسیکیوٹر ہیں جو ہیری پوٹر کو سزا دلوانا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ موا ہیری پوٹر بھی نا۔ ندرت نے سوالیہ ان سب کو دیکھا۔ زمر مطمئن سے مسکراتی ہوئی کرسی کھینچ کر بیٹھی۔ میرے پرانے کالج میں ایک موک ٹرائل ہے سرکار بنام ہیری پوٹر۔ مجھے پہلے بطور جج مدعو کیا گیا تھا، مگر دفاع کے پاس ایک پرانا ٹیچر تھا اور میری پروسیکیوشن کے اسٹوڈنٹ سے بہت بنتی ہے، سو میں نے جج کے بجائے استغاثہ بننا بہتر سمجھا۔ اب اس کو 2 دن سے کہہ رہی ہوں کہ کوئی کردار بن کر گواہی دینے کے لیے آ جائے، مگر نہیں۔ موک ٹرائل؟ ندرت نے استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ موک ٹرائل جس میں کسی فیری ٹیل، جنگی واقعہ یا کسی بھی حقیقی یا فرضی کیس کو لے کر کارروائی کی جائے اور فیصلہ سنایا جائے۔ مقصد عموماً طلباء کو سکھانا ہوتا ہے، زمر نے وضاحت کی۔ سرکار بنام ہیری پوٹر؟ حنین کو دلچسپی ہوئی مگر جھجکتے ہوئے پوچھا، ہیری پہ الزام کس چیز کا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ سعدی جو 2 دن سے اس غیر انسانی کیس پہ تپا ہوا تھا بولنے لگا۔ یاد ہے 4th بک میں ٹورنامنٹ کے اختتام پہ ہیری کے ساتھ مقابلے باز لڑکے سیڈرک کو ولڈیمورٹ نے مار دیا تھا؟ حنین نے اس بات میں سر ہلایا۔ مگر جب ہیری سیڈرک کی لاش اور ٹورنامنٹ کے کپ کے ساتھ واپس آیا تو پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پہ الزام لگایا کہ اس نے ہی سیڈرک کو قتل کیا اور پھپھو استغاثہ میں ہے اور ہیری کو قاتل ثابت کروا کر ہی دم لیں گی۔ زمر نے شانے اچکائے۔ فیصلہ کرنا جج کا کام ہے، میں تو صرف دلائل دوں گی۔ آخر ہیری اپنے حریف کی لاش کے ساتھ ملا تھا، مگر آپ کو رون کی گواہی کی ضرورت کیوں ہے؟ سعدی الجھا۔ رون تو ہیری کا دوست ہے، وہ تو اس کے حق میں گواہی دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، دے دے حق میں گواہی۔ وہ اب اسے کاغذ نکال کر دے رہی تھی جن میں رون سے متعلق نوٹس تھے۔ چونکہ یہ نان اسکرپٹڈ ٹرائل تھا اس لیے مشکل تھا، زمر عدالت میں کوئی بھی سوال کر سکتی تھی۔ وہ ذرا متوجہ ہو کر سننے لگا۔ حنین خاموشی سے اٹھ آئی، امی کی ہانڈی دم پہ تھی اور وہ سعدی کے کمرے میں اس کی چیزیں جوڑ رہی تھی۔ وہ ہفتہ پہلے آیا تھا 1.5 ماہ کے لیے، ملنے ملانے میں ہی یہ دن گزر گئے۔ زمر کی شادی سر پہ تھی، اس سے پہلے وہ کوئی 6 ماہ قبل آیا تھا، بھاگم بھاگ 4 دن کے لیے، بڑی امی کی وفات پہ۔ یہ سب نے منع کیا تھا کہ مت آؤ، ایگزامز قریب ہیں، مگر وہ آ گیا اور چلا بھی گیا۔ حنین امی کو مسرور دیکھ کر پلٹنے لگی، پھر سعدی کی اسٹڈی ٹیبل پہ دھرا خالی مگ دیکھ کر سوچا کہ اگر اسے کچن میں لے کر جا کر رکھ دے تو امی پہ احسان عظیم ہوگا۔ ویری گڈ۔ وہ قریب آئی مگر مگ اٹھانے سے پہلے سعدی کے بیگ سے نکلی کتابیں دیکھ کر رک گئی جو امی میز پہ ڈھیر کر کے گئی تھی۔ ان میں ایک کتاب کا نام منفرد سا تھا۔ اس نے وہ اٹھائی، صفحے الٹ پلٹ کیے، ہاشم کے دستخط، نیچے محمد اولا کے۔ بھائی کو غالباً ہاشم بھائی نے تحفے میں دی تھی۔ حنین کرسی پہ بیٹھی اور مزید صفحے پلٹے۔ 13ویں صدی کے کسی عالم کی لکھی گئی عربی کتاب کا انگریزی ترجمہ۔ اس نے دیباچہ پلٹا، شاید کوئی ناول ہو مگر نہیں، وہ نان فکشن تھا۔ وہ نہیں پڑھنا چاہتی تھی مگر پھر بھی پڑھنے لگی۔ کتاب کے صفحے کوڑے تھوڑے پہ جگمگاتے الفاظ سیاہ ہیروں جیسے، اور قلم سے لکھے الفاظ اگر اللہ چاہے تو صدیوں تک عمر ہو جاتے ہیں۔ کتاب اور اس کے درمیان موجود 700 سال کا فاصلہ ان الفاظ کی طاقت کو روکنے کے لیے ایسا تھا جیسے نور کے چشمے کی راہ میں کوئی لکڑی کا ٹکڑا ہو، جیسے سنہری پانی محسوس تک کیے بنا بہتا چلا جائے۔ 7 صدیوں کا فاصلہ عبور کرنے کے لیے ایک دروازہ تھا اور حنین اس دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ 21ویں صدی کی حنین، ٹراؤزر اور لمبی قمیص میں ملبوس، آنکھوں پہ چشمہ، بال فرینچ چوٹی میں، وہ ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اسے کتاب میں داخل ہونے کے لیے یہ دروازہ کھولنا تھا، سو اس نے کھول دیا۔ پٹ واہ ہو گئے، اندر روشنی تھی، تیز روشنی۔ حنین نے اندر قدم رکھے، دروازہ پیچھے بند ہو گیا۔
وہ ایک کچے راستے پہ کھڑی تھی۔ یہ 13ویں صدی عیسوی تھی۔ ہر شہر زرد اور پھیکے رنگ کی تھی۔ دمشق کا بازار اور ارد گرد سر ڈھانپے گزرتے لوگ۔ وہ احتیاط سے قدم اٹھاتی آگے بڑھتی گئی۔ لوگ گزرتے رہے، اسے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ایڈونچر اچھا تھا۔ وہ چلتی رہی، پھر وہ رکی۔ ایک مسجد نما عمارت کے سامنے مجمع لگا تھا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی، نیچے پنجے اٹھا کر گردن اونچی کر کے کسی کے کندھے کے اوپر سے جھانکا۔ زمین پہ ایک آدمی اکڑوں بیٹھا تھا، مریل اتنا گویا ہڈیوں کا پنجرہ ہو، سرخ محترم آنکھیں ان میں چھپا کر۔ وہ خراب حالت میں تھا، حالانکہ اس کا لباس بوسیدہ نہ تھا، نہ کوئی زخم کا نشان، مگر مایوسی اور اذیت نے اسے نڈھال کر رکھا تھا۔ آنکھ میں کوئی آنسو ٹھہرا تھا جو وہ نہ پیتا تھا نہ بہنے دیتا تھا۔ اسے کیا ہوا تھا؟ مجمع یکایک چھٹنے لگا، وہ بھی پیچھے ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھا، لوگ عمارت کی طرف جا رہے تھے، وہ بھی پیچھے ہو لی۔ عمارت کی نیچی چار دیواری کے پار دیکھا، کچھ لوگ اندر سے کسی کو اپنے ہمراہ لا رہے تھے، نفیس، نرم، خود شیخ معلم۔ وہ لوگ اب شیخ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، وہ سب اس شخص کو دیکھ رہے تھے جو ان سے بیگانہ تھا، یکسر بیگانہ۔ کسی صدا لگانے والے نے صدا لگائی، کیا فرماتے ہیں ائمہ دین ایسے شخص کے بارے میں جس کا دین اور دنیا اس مہلک مرض نے تباہ کر دیا ہو؟ کیا ہے اس مرض کا کوئی دوا؟ شیخ، امام شیخ نے گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھا اور بولے تو حنین کو ان کی آواز صاف سنائی دی، جیسے دل میں اتر گئی ہو۔ اللہ نے اتاری ہے ہر مرض کی دوا، جو اسے جانتا ہے وہ اسے جانتا ہے، جو اسے نہیں جانتا وہ اسے نہیں جانتا۔ مگر اسے ہوا کیا ہے؟ حنین کے لبوں سے پھنسا، پھر زبان دانتوں تلے دبا دی۔ بھلا 7 صدیوں پہلے گزرے شیخ اسے کیسے سمجھ سکتے تھے؟ نہ اس کے سوال نہ اس کے جواب، مگر شیخ نے دیکھ لیا اسے بھی اور اس کی آنکھوں میں رقم سوال کو بھی۔ وہ مسکرا کر بولے، اسے مرض عشق ہے۔ مرض عشق؟ اسے تعجب سے دہرایا، عشق مرض ہے؟ بلکہ جان لیوا مرض ہے۔ تو اس گردن موڑ کر اس اکڑوں بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر پوچھا، تو کیا مرض عشق کی بھی کوئی دوا ہے؟ یہ مگ رکھ کر آؤ کچن میں۔ دروازے کی دوسری جانب امی آواز دے رہی تھی۔ حنین نے شیخ کو دیکھا، وہ اس کے ٹھہرنے کے منتظر تھے، مگر وہ نہیں ٹھہری۔ دوڑ کر پیچھے گئی، سنہری دھوپ سے بھرے دروازے کو دھکیلا اور واپس۔ اس نے کتاب بند کی، پھر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ بھائی کی کرسی پہ بیٹھی تھی اور ندرت سر پہ کھڑی ڈانٹ رہی تھی۔ اس نے سر جھٹکا، وہی پرانی عادت، جو پڑھتی اس کو تصور کرنے لگ جاتی اور اس زمانے میں پہنچ جاتی۔ صرف ایک پیراگراف نے اتنا متاثر کیا، پوری کتاب تو پاگل کر دے گی۔ ہٹاؤ بھائی، نہیں پڑھنی ایسی کتابیں۔ وہ اٹھی، کتاب شیلف میں رکھ دی۔ عنوان قدرے مزید واضح ہوا، ایک مکمل جواب اس شخص کے لیے جس نے سوال کیا تھا، شفا دینے والی دوا کے بارے میں۔ اچھا امی، سن لیا ہے؟ وہ ان کی بار بار کی ڈانٹ پہ چڑ کر کہتی مگ اٹھائے باہر نکل آئی۔ گول میز کے گرد پھپھو بھتیجا ابھی تک الجھ رہے تھے۔ آگے آئی، زمر نے اسے دیکھا تو کوئی خیال آیا، تمہاری امریکن دوست نے بھی آنا تھا شادی پہ، کب آئے گی؟ پرسوں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، اسے پاکستان گھومنے کا بہت شوق ہے، وہ آئے گی تو ہم سب اسکردو جائیں گے۔ اور مسکرا کر برتن لگانے لگی۔ امی پہ دوسرا احسان، جنگ ہاری نہ تھی، ابی کے فراز کر گئے دوست درمیان سے گریز۔ آفس میں عجیب تناؤ کی سی کیفیت تھی۔ فاطمی صاحب فائل سامنے رکھے تعجب سے ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹ رہے تھے۔ ستائش سے نظر اٹھا کر سامنے بیٹھے وارث کو دیکھا۔ امیزنگ ورک، میں نے تمہیں اس کیس کا IO بنا کر بہت اچھا کیا۔ وارث ہلکا سا مسکرایا، سر کو خم دیا، تھینکس سر، قدرے توقف سے اضافہ کیا۔ یہ فائل کرپشن چارجز کے ثبوت اور شواہد کی ہے اور کرپشن کیس کھڑا کرنے کے لیے کافی ہے، مگر یہ فائل، اس نے الگ رکھی سیاہ کور والی فائل کی طرف اشارہ کیا، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہاشم کاردار کے خلاف مجھے ملی ہیں۔ یہ ہمارے دائرۂ کار سے باہر ہے، ہم ان کو ایک دوسری ایجنسی میں بھیج سکتے ہیں۔ ہاں میں ایسا ہی کروں گا۔ گڈ جاب غازی۔ انہوں نے فائل بند کر کے ایک طرف رکھی اور اس کو دیکھا۔ وارث سر کو خم دے کر اٹھ کھڑا ہوا، ہمیں اریسٹ وارنٹ نکلوا لینے چاہیے۔ شور، میں جلد از جلد یہ کام کروں گا۔ یہ اختتامیہ جملہ تھا۔ وارث سر ہلا کر دروازے کی طرف آیا، پھر جانے سے قبل ایک سوچتی نظر اپنے باس پہ ڈالی، ایک وہمہ، مگر سر جھٹک کر نکل گیا۔ اسے جاتے ہی فاطمی صاحب اٹھے، دروازہ لاک کیا، موبائل نکالا، کال ملائی اور فون کان سے لگائے اس سیاہ فائل کے صفحے پلٹنے لگے۔ ہاشم اپنے آفس میں میز پر فائل پھیلائے الجھا بیٹھا تھا، موبائل کسی فائل تلے رکھا تھا۔ وائبریشن کی زون زون پہ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مارا، موبائل نکالا اور ہیلو کہا۔ قدرے اکتاہٹ سے کوٹ سٹینڈ پہ ٹنگا تھا اور وہ ویسٹ میں ملبوس تھا۔ کیا حال ہے کاردار صاحب؟
گڈ، آپ سنائیے۔ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے وہ فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ اللہ کا کرم۔ وقفہ۔ سنا ہے اورنگزیب کردار بائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اگلے الیکشن کی ریہرسل۔ جی، ان کے دوستوں نے ان کو سیاست میں دھکیل دیا ہے۔ خیر، گڈ فار ہم۔ وہ فون کان اور کندھے کے درمیان لگائے شیلف تک گیا اور وہاں رکھی فائلوں کو باری باری نکال کر چیک کرنے لگا۔ اور کوئی نئی بات؟ میرا بیٹا مجھ سے ذرا خفا ہے، اس کے لیے کار امپورٹ کروائی تھی، وہ کراچی پورٹ پہ کھڑی، ابھی تک میں مسرور تھا۔ میرا ایک ڈی اے ایک کرپشن کیس پہ کام۔ میں بالکل سمجھ گیا۔ فاطمی صاحب جھک کر ایک ڈبہ دونوں ہاتھوں میں اٹھایا اور چلتا ہوا میز تک آیا، ذرا سا مسکرایا بھی۔ ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیجیے، کسٹم ڈیوٹی ادا کیجیے اور کار کلیئر کروا لیں، کیونکہ ہم کام کرتے ہیں آئل کا، اور تیل اور پانی میں یہی فرق ہوتا ہے۔ تیل میں کوئی جاندار شے تیر نہیں سکتی، جو گرتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ آپ کے اے ڈی نے جو اسکینڈل بنانا ہے بنا لیں، کیونکہ یہ امریکہ نہیں ہے۔ یہاں لوگوں کا اخلاقیات کا معیار امریکوں جتنا بلند نہیں ہے۔ یہاں کوئی افیئر، کوئی کرپشن چارج کسی سیاستدان کا کیریئر خراب نہیں کر سکتا۔ میں بالکل سمجھتا ہوں یہ سب، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا پہلے۔ آپ چاہیں تو میں کل ہی اپنے لڑکے سے استعفیٰ مانگ کر کیس بند کر سکتا ہوں۔ اسے جاری رکھنے دیں، شوق پورا کر لیں، میرے باپ کے ہاتھ صاف ہیں۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر فاطمی صاحب نے سیاہ فائل کی جلد پہ ہار پھیرتے ہوئے سرسری سا کہا۔ آپ پچھلے مہینے کی 2، 13 اور 22 تاریخ کو پشاور میں ہونے والی میٹنگس میں شامل تھے ہاشم؟ ہاشم کا ڈبہ کھولتا ہاتھ رکا، بے یقینی سے اس نے سر اٹھایا۔ رنگت پھیکی پڑی۔ آپ نے درست کہا ہاشم، کرپشن، افیئر، ڈرگس، یہ پاکستان میں کسی کو تباہ نہیں کر سکتی، مگر ایک چیز کر سکتی ہے، علاقائی گھیر کے دہشت گردوں کے لیے منی لانڈرنگ کرنا، جس کے بدلے وہ آپ کو اپنے علاقوں میں کاروبار کرنے دیتے ہیں۔ اگر آپ ایک دفعہ ملٹری کی بیڈ بکس میں آ گئے تو کوئی بھی چیز آپ کو نہیں بچا سکے گی۔ وہ خاموش، بالکل ساخت کھڑا تھا، گردن میں بار بار ابھر کر معدوم ہوتی گلٹی دکھائی دیتی تھی۔ پھر اس نے تیزی سے جھک کر قلم نکالا، نوٹ پیڈ سامنے کیا۔ کون سی گاڑی ہے، ماڈل اور میک، اور کس کے نام ہے؟ وہ تیزی سے قلم کاغذ پہ گھسیٹتا تفصیلات لکھتا گیا۔ دماغ میں آندیاں چل رہی تھیں۔ فون بند کر کے ڈبہ وہیں چھوڑے، کوٹ کھینچ کر اتارتا وہ باہر بھاگا۔ سیکریٹری گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ تیز تیز کوریڈور میں چلتا لفٹ کی طرف جا رہا تھا، ساتھ ہی موبائل پہ کال ملا رہا تھا۔ خاور، فوراً گھر پہنچو، ابھی۔ خواب تو روشنی ہیں، نواں ہیں، ہوا ہیں، جو کالے پہاڑوں سے رکتے نہیں۔ کمرے عدالت میں کارروائی روانی سے جاری تھی۔ معزز جج صاحبان توجہ اور خاموشی سے براجمان کٹہرے میں کھڑے گواہ لارڈ ولڈیمورٹ کا بیان سن رہے تھے، جس سے استغاثہ کی جانب سے زمر جرا کر رہی تھی۔ وہ سرکار بنام ہیری پوٹر کا عینی شاہد تھا، اور پیچھے حاضرین کی نشستوں میں روش کے بائیں جانب بیٹھے لوگوں میں سے ایک سعدی بھی تھا، جو خفگی سے اسے گھور رہا تھا۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت مقتول لڑکا قتل ہوا تب آپ قبرستان میں موجود تھے؟ زمر قلم ہاتھوں میں گھماتی آہستہ آہستہ کٹہرے کے سامنے دائیں بائیں ٹہل رہی تھی۔ جی، ولڈیمورٹ نے تابعداری سے بات میں سر ہلایا۔ وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا جو موقع کی مناسبت سے سیاہ چوگے میں ملبوس تھا، اور جس وقت ملزم ہیری مقتول کے ساتھ ادھر آیا، آپ قبرستان میں کیا کر رہے تھے؟ میں جی اپنے والد صاحب کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا تھا، وہ بڑی مسکینیت سے کہہ رہا تھا۔ سعدی نے کلس کر پہلو بدلا۔ قریب بیٹھی لڑکیوں کا ایک گروپ مشکل ہنسی روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ تو جانتی ہیں، معصوم لارڈ کہہ رہا تھا، کہ ماشاء اللہ یہ ہیری بچپن سے ہی ماہر عملیات تھا۔ سال بھر کی عمر میں اس نے مجھے تعویذ کر کے آدھا مار ڈالا۔ میں تو تب سے جنگلوں میں در بدر بھٹکتا درویشی کی زندگی گزار رہا تھا۔ آبجیکشن یور آنر، دفاع کا وکیل کھڑا ہو کر چلایا۔ جج نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ غیر متعلقہ، اس نے وجہ بتائی۔ منظور، جج نے گواہ کو تنبیہ کی۔ غیر متعلقہ باتیں مت کریں۔ زمر نے سر ہلا کر سنجیدگی سے سوال کیا۔ تو پھر عدالت کو بتائیے کہ اس رات کیا ہوا؟ ہاں جی، اس رات میں نے اسے اپنے حریف کھلاڑی کے ساتھ قبرستان میں آتا دیکھا تو میں نے پیار سے کہا کہ بیٹا اس وقت تمہیں بستر میں ہونا چاہیے، مگر اس نے کہا کہ انکل ہمارے معاملے سے دور رہو، اور پھر آؤ دیکھا نہ تھا اپنے حریف کو قتل کر دیا۔ میں تو تب سے جی حالت سوگ میں رہا ہوں، اور سعدی کو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس ولڈیمورٹ کا حشر کر دے۔ سب کو پتہ تھا کہ وہی اصل قاتل ہے، مگر یہ اہل قانون تو قانون سے زیادہ اندھے تھے۔ اسے بھی کٹہرے میں بلا لیا گیا۔ زمر نے سوالات کا آغاز کیا۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ ملزم ہیری کے بہترین دوستوں میں سے ہیں؟ جی، یہ بات اتنی ہی درست ہے جتنی یہ کہ ہیری بے گناہ ہے۔ وہ سامنے کھڑی زمر کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ زمر نے سادگی سے اسے واپس دیکھا۔ یعنی کہ آپ وقوع کے وقت موجود تھے؟
نہیں، وہ گھڑبڑایا، مگر ہیری نے مجھے خود بتایا کہ وہ ولڈیمورٹ نے یہ قتل کیا ہے۔ آپ یہ اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں جو ملزم نے آپ کو بتایا ہے؟ مجھے معلوم ہے وہ سچ کہہ رہا تھا۔ یعنی کہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ سنجیدہ تھی۔ سعدی بالکل چپ ہو گیا۔ اپنے جوابات میں رائے کا عنصر شامل کرنے سے گریز کیجیے، جج نے تنبیہ کی۔ زمر دائیں سے بائیں چلتی ہوئی کٹہرے کے سامنے آئی، سنجیدگی سے سعدی کو دیکھا۔ کیا آپ کسی چانگ نامی لڑکی کو جانتے ہیں؟ جی، وہ مقتول لڑکے کی گرل فرینڈ تھی اور وہ بے اختیار چپ ہوا۔ اور ملزم اسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اسی بنا پہ وہ مقتول سے رقابت بھی رکھتا تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ اس بات کو غلط رخ ہاں یا نہیں مسٹر رون؟ وہ نرم سی سختی سے بولی۔ اس سے 4 ہونا 4 کہا۔ جی ہاں۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ مقتول اور ملزم ایک ہی ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے کوشاں تھے، جس کی وجہ سے دونوں کے درمیان معمولی سا حریفانہ جذبہ بھی تھا؟ جی، مگر وہ اتنا کم تھا کہ اس کی بنا پہ ہیری اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ اور کیا یہ بھی درست ہے کہ جس دن ہیری کا نام مقابلے کے لیے منتخب ہوا تھا، اس رات آپ اس سے ناراض ہوئے تھے اور جیلس بھی، کیونکہ ہیری کی وجہ سے آپ کی شخصیت ہمیشہ دب جاتی تھی؟ سعدی کا منہ بے یقینی سے کھلا رہ گیا۔ یہ سب واقعات زمر نے دہرائے تھے رات کو، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ یوں سوال کرے گی۔ جی، میں صرف جیلس ہو گیا تھا، مگر بعد میں ہم ٹھیک ہو گئے تھے، اور مجھے اس ذرا سی خفگی کے لیے افسوس بھی ہے۔ اور اسی افسوس اور احساس جرم کے باعث آپ بار بار ہیری کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں تو آپ ہیری کی حمایت نہیں کر رہے؟ میں اس وجہ سے نہیں کر رہا۔ مگر وہ سنے بنا جج کی طرف رخ کیے کھڑی ہوئی، سر کو خم دے کر کہا، اتنا کافی ہے یور آنر، اور واپس پروسیکیوشن کی میز کے پیچھے جا کر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھ گئی۔ میں یقین نہیں کر پا رہا، ججز کے پینل نے ہیری کو مجرم قرار دے دیا، حد ہے۔ فیصلہ آنے کے بعد کورٹ روم سے نکلتے ہوئے وہ خفگی سے زمر سے بولا تھا۔ زمر مسکراتے اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی، راہداری میں ادھر ادھر گزرتے اسٹوڈنٹس کے سلام کا سر کے خم سے جواب دیتی، مطمئن پرسکون سی۔ ثبوت اس کے خلاف جاتے تھے اور اس کا دفاع کمزور تھا۔ سب کو پتہ تھا کہ ہیری بے گناہ ہے۔ زمر گھنگھریالے بالوں والے لڑکا ہنوز خفا تھا۔ جج فیصلہ جذبات پہ نہیں کرتا، ثبوت پہ کرتا ہے۔ اور آپ نے کیا کیا؟ پہلے مجھ سے وہ باتیں کہلوائیں جو ہیری کے خلاف جاتی تھیں، پھر جب دیکھا کہ میری حمایت کا ججز پہ اثر ہو جائے شاید، تو میری کریڈیبلٹی کو مشکوک کر دی، ہیری سے جیلسی والی بات کر کے۔ میرا تو دل ہی ٹوٹ گیا۔ زمر نے چلتے چلتے مسکرا کر آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ تم انگلینڈ جا کر تھوڑے سمارٹ نہیں ہو گئے؟ مگر وہ خفا خفا سا چلتا رہا تو زمر نے کاغذات کا رول بنا کر اس کے کندھے پہ تھپ کر کے مارا۔ وہ ناراضگی سے پلٹا۔ موک ٹرائل ختم ہو چکا، حقیقی زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ سعدی مسکرا دیا، تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ دفع کرو ہیری کو، جادوگر کی اولاد نہ ہو تو۔ آپ کی چھٹی منظور ہوگی؟ ہاں، وہ گہری مطمئن سانس لے کر بولی۔ وہ راہداری سے نکل کر لان تک آ چکے تھے۔ اتنے سال کی پڑھائی اور جاب کے بعد 6 ماہ کی چھٹی، یوں لگتا تھا جیسے صدیوں کی تھکن اترے گی۔ کوئی تو صبح میں بھی جاگوں گی آفس جانے کی ٹینشن کے بغیر۔ اور ہاشم بھائی کی بیٹی کی پارٹی میں آ رہی ہیں؟ وہ گاڑی تک آتے ہوئے یاد آنے پہ پوچھ بیٹھا۔ میں بالکل نہ آتی، مگر اس دن ابا کوٹ آئے کام سے اور ہاشم مل گیا، اس نے خود دعوت دے دی۔ ابا بھرم رکھ لیں گے، مگر ان کو بھی وہ میری طرح کوئی خاص پسند نہیں آیا۔ اور ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بتا رہی تھی، ساری گڈ کہہ کر بیٹھ گیا۔ ہاشم بھائی کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے وہ اس ٹاپک سے کترا جاتا تھا۔ میں بڑھتا ہوں زندگی کی جانب، لیکن زنجیر سی پاؤں میں چھٹک جاتی ہے۔ راہداری میں سعدی کے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آ رہا تھا۔ اندر وہ کھڑا جلدی ٹائی پہن رہا تھا، ابھی مکمل تیار نہیں ہوا تھا اور پارٹی شروع ہونے میں کم وقت رہ گیا تھا۔ آگے چلتے جاؤ تو گول میز آتی، اندر مڑ جاؤ تو لاؤنج میں اونچی آواز سے ٹی وی چل رہا تھا۔ ایک صوفے پہ فارس ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ایک گرے کوٹ اور گول گلے کی سفید شرٹ میں ملبوس تھا، بار بار گھڑی دیکھتا اور کبھی ندرت کو، جو جیولری پہننے کے ساتھ ساتھ سیم اور سعدی دونوں کو زور زور سے ڈانٹ کر جلدی نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ پھر توپوں کا رخ سامنے بیٹھی خفا سے گھر کے کپڑوں میں ملبوس حنین کی طرف ہوا۔ کب تیار ہوگی تم؟ ماموں کب سے لینے آئے بیٹھے ہیں؟ وہ سر جھٹک کر بڑبڑا کر رہ گئی، نہیں جانا مجھے کسی پارٹی وارٹی میں، بس اتنا کہا تھا کہ آج شام مجھے علیشا سے ملوانے کوئی اس کے ہوٹل لے جائے، مگر نہیں۔ ندرت نے اسے نظر انداز کیا اور لینڈ لائن فون اٹھا کے ریسیور کان سے لگایا، سیٹ گھٹنے پہ رکھا، نمبر ڈائل کرتے آواز لگائی، سعدی جلدی کرو، پپھو لوگ پہنچ گئے ہوں گے۔ فارس نے چونک کر ندرت کو دیکھا۔ وہ لوگ بھی مدعو ہیں؟ سرسری سے پوچھا۔ حنین نے کناخیوں سے فارس کا بے تاثر چہرہ دیکھا۔ ندرت اب ہمسائی خاتون سے فون پہ بات کرنے لگی تھی، میٹھے نرم لہجے میں۔ السلام علیکم بھابھی،
جی میں ٹھیک، آپ نے صبح کڑی بھیجی تھی، میں شکریہ ادا نہیں کر سکی۔ جی آپ نے اتنا تکلف کیا۔ ایک منٹ، ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھا، غصے سے حنین کو دیکھ کر چلائی، آہستہ کرو ٹی وی کی آواز، آگ لگے اس ٹی وی کو۔ میں کیا کہہ رہی ہوں حنین، میں ایک دفعہ اٹھ گئی نا، جوتے لگا لگا کر حشر بگاڑ دینا ہے میں نے۔ حنین نے تلخی سے ریموٹ اٹھا کر زور سے بٹن دبایا، آواز بند، سارے اداکار گونگے ہو گئے۔ نصرت واپس نرمی سے فون پہ بات کرنے لگی۔ وہ ان بھولی ماؤں میں سے تھی جن کو پورا یقین تھا کہ ریسیور کے ماؤتھ پیس پہ ہاتھ رکھ دینے سے آواز دوسری طرف بالکل نہیں جاتی۔ فارس نے آنکھیں سکیڑ کر ہنا کو دیکھا۔ تمہارا موڈ کیسے بہتر ہوگا؟ اٹالین کھانے سے؟ اگر اب میں نے اٹالین کھانے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو میرا نام حنین نہیں، وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ پھر علیشا سے ملنا ہے، میری دوست، مگر سب مصروف ہیں۔ نصرت نے بات کرتے کرتے جھک کر جوتا اتارنا چاہا، مگر سینڈل کے اسٹریپ بند تھے، اب کون کھولے، وہ بھی اس ڈھیٹ اولاد کے لیے۔ واپس کری نامہ سنانے لگی۔ فارس نے موبائل نکالا، کال ملائی۔ وارث، تم اور سارا آ رہے ہو نا؟ اوکے، آپا کی طرف آ کر ان سب کو لے جاؤ، میں حنین کو اس کی دوست کی طرف لے جا رہا ہوں۔ موبائل بند کیا اور ہکا بکا بیٹھی حنین کو دیکھ کر آبرو اٹھائی۔ 10 منٹ میں تیار ہو کر آؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ نصرت ہیں کرتے رہ گئی اور وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ میں یقینی سے فارس کو دیکھا۔ مگر آپ پارٹی میں کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ میں تمہارے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ فوراً بھاگی، پھر الٹے قدموں واپس آئی۔ فارس کے کان کے قریب جھک کر معصومیت سے پوچھا، کیا جو بھی اٹالین کے بارے میں ارادہ ظاہر کیا تھا وہ واپس لے سکتی ہوں؟ فارس نے صرف گھورا۔ وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر سوری سوری کہتی اندر بھاگ گئی، پھر جلدی جلدی تیار ہوئی، اینک اتار کر کانٹیکٹ لینس لگائے۔ آنکھوں میں ڈالے نہیں جاتے تھے، بار بار پھڑک کر باہر نکلتے تھے۔ اسے ان کے ڈالنے کی عادت نہ تھی، پھپھو کی شادی کے لیے خریدے تھے۔ ماتھے پہ کٹے بال چھوڑ کر باقی کے اطراف میں پن لگا کر کھلے رہنے دیے۔ نیا پرس اٹھایا جو 3 ماہ قبل انگلینڈ سے واپسی پہ سارہ لائی تھی۔ باہر آئی، وارث اور سارہ آ چکے تھے۔ وارث کی گاڑی کے قریب فارس اور وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ فارس فکر مندی سے کہہ رہا تھا، تم استعفیٰ نہیں دو گے، بھلے آج پہلی دفعہ ہی مانگے مگر مت دینا۔ ساتھ ہی ہنا کی طرف چابی اچھالی، اس نے کیچ کی۔ فارس گاڑی تک آیا، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ کر شیشہ کھول دیا۔ ان دونوں کی باتوں کی آواز پہنچنے لگی۔ میں جس کیس کا آئی او ہوں اس سے متعلقہ لوگوں کے تعلقات ہیں فاطمی سے، الیاس فاطمی میرا بوس، مجھے لگتا ہے وہ مجھے بیچ آیا ہے۔ فارس کے چہرے پہ بظاہر سکون تھا مگر وہ اضطراب چھپا رہا تھا۔ تم کس کیس کے آئی او ہو؟ ظاہر ہے میں یہ نہیں بتا سکتا، یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے۔ اوکے، مگر ندرت سادی سہم باہر آ رہے تھے۔ فارس رک کر پریشانی سے وارث کو دیکھا۔ تم بس ابھی کچھ مت کرنا، ہم کل اس بارے میں بات کریں گے، ابھی مجھے نکلنا ہے، مگر تم استعفیٰ نہیں دو گے، ٹھیک ہے نا وارث؟ اس کو تنبیہ کرتا وہ بار بار دہراتا واپس گاڑی کی طرف آیا۔ وارث سر ہلا کر پھیکا مسکرا دیا اور گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ فارس اندر بیٹھا، چابی گھمائی، کار ریورس کی۔ حنین نے دیکھا، اس کا الجھا ہوا چہرہ بے حد فکر مند تھا۔ ایک لمحے کو اس کے ذہن میں دوہرایا، الیاس فاطمی، الیاس فاطمی۔ پھر علیشا سے ملنے کا خیال ذہن پہ چھاتا گیا، لب اپنے آپ ہی مسکرانے لگے۔ وہ مگن سی ونڈو اسکرین کو دیکھنے لگی، سڑک کو کاٹتی سفید دھاریاں وقفے وقفے سے گاڑی تلے آ کر غائب ہو جاتی۔ اس نے گنا، 3 3 ایک ٹوٹل 10، اور پھر سے گنتی شروع کی۔ بنے ہیں اہل اوس مدعی بھی منصف بھی، کہ وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ سونیا کی دوسری سالگرہ کی دعوت قصر کاردار کے لان کے بجائے لیونگ روم اور ملحقہ ڈائننگ روم، ڈرائنگ روم، سن روم وغیرہ میں کی جا رہی تھی۔ سارے دروازے سلائڈنگ تھے، دیواروں میں گھسا دے گئے۔ گھر کا گراؤنڈ فلور کھلا سا کمرہ بن گیا۔ مہمان ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ شیریں داخلی دروازے پہ مسکرا کر مہمانوں کو ریسیو کر رہی تھی۔ فرشی جامنی میکسی میں ملبوس اپنا اضطراب چھپانے کی کوشش کرتی، ادھر ادھر ہاشم کو تلاش کرتی، پھر مصروف ہو جاتی۔ سیڑھیوں کے اوپر کمروں میں آگے بنی ریلنگ کے ساتھ سیاہ گاؤن میں ملبوس جواہرات کھڑی تھی، سرد گہری مسکراہٹ کے ساتھ۔ ایک خاتون سے بات کر رہی تھی، بال سمیٹ کر بائیں کندھے پہ ڈالے تھے۔ دفتر ہاشم پیچھے سے چلتا آیا، کوٹ کا بٹن کھولا، لب بھینچے ہوئے اور آنکھوں میں سختی تھی۔ اس نے، مجھے اپنی ماں کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ٹائم چاہیے، کہہ کر جواہرات کی کونی تھامی اور اپنے ہمراہ لے گیا۔ وہ قدرے حیران، قدرے چونکتی ساتھ کھینچی چلی آئے۔ ہاشم، یہ اسے اسٹڈی میں لایا، خاور پہلے سے موجود تھا۔ جواہرات نے تشویش سے اس کے مقابل کھڑے اسے دیکھا۔ تم ٹھیک ہو ہاشم؟ اب بھی بالکل نہیں۔ بالوں میں ہاتھ پھیر کر گہرے سانس لے کر خود کو ریلیکس کیا، تھکان سے ماں کو دیکھا۔ ہم کس کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں؟ جواہرات کا سانس رک گیا۔ تمہارا باپ جانتا ہے؟ اگر وہ جانتے ہوتے تو کہ میں یہاں آپ کو زندہ کھڑا نظر آتا؟ وہ تلخی سے اسے دیکھ کر بولا۔ جواہرات کا سانس بحال ہوا۔
نیب والے وہ ہماری کمپنیز کی تفتیش کر رہے ہیں، مگر ان کو ہماری دہشت گردوں کے گروپ کے لیے کی گئی منی لانڈرنگ کی معلومات مل گئی۔ کیس کے سربراہ نے کہا ہے کہ انویسٹیگیشن آفیسر سے استعفیٰ لے لے گا، مگر معلوم ہے وہ کون ہے؟ کون؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتے بولی، فارس کا سوتیلا بھائی وارث۔ آگے آپ خود سمجھ سکتی ہیں کہ ڈیڈ تک میری اور آپ کی ان سرگرمیوں کو پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جواہرات نے ڈھال سی اوڑھ کر کرسی پہ گر گئی، سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ مسئلہ یہ ہے میم کہ وارث کا بوس وہ کیس فائلز ہمارے حوالے نہیں کرے گا۔ خاور نے کہنا شروع کیا، وہ خود پہ کوئی آنچ آنے نہیں دے گا، ہمیں وارث کو خود چیک کرنا ہوگا۔ جواہرات نے سر اٹھا کر گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ تو تم نے اسی لیے اپنے باپ سے فارس کے بھائی کو فون کروایا تاکہ وہ پارٹی میں ضرور آئے، اور ابھی ابھی میں نے دیکھا ہے وہ آیا بھی ہے، کھڑا ہے نیچے۔ ہم 3 دن سے اس کو فالو کر رہے تھے میم، وہ ہاسٹل میں رہ رہا ہے، بیوی اپنے ماں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کا لیپ ٹاپ فائل سب ہاسٹل کے کمرے میں ہوتا ہے، وہ ادھر ہے، میں اس کے ہاسٹل جا رہا ہوں، ہمیں چیک کرنا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ہے اور اس نے کس کس کو دکھایا وہ سب، اور تم مجھے یہ سب اب بتا رہے ہو؟ وہ پھٹ پڑی، غصے سے دونوں کو دیکھا، کیونکہ کل آپ انگلینڈ سے واپس آئی ہیں اور آپ ابھی مجھے نظر آئی ہیں۔ جواہرات بھپر کر ہاشم کے سامنے کھڑی اور گڑگڑائی، تم نے کہا تھا کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم سب سنبھال لو گے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ میں کوئی عادی مجرم نہیں ہوں، 2 سال بھی نہیں ہوئے مجھے یہ کام کرتے ہوئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اتنی جلدی نظروں میں آ جاؤں گا۔ اگر جواہرات نفی میں سر ہلاتی اس کو سنے بغیر مسترب سی بولے جا رہی تھی۔ ہاشم، اس سب کو ختم کرو، اس کا منہ بند کرو، کچھ بھی کرو مگر جلدی۔ ایک سخت نظر ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر نکل گئی۔ ہاشم خاور کی طرف پلٹا، اس کو بالکل بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اس کے ہاسٹل گئے ہو، اس کے جانے سے پہلے آ جانا، کیونکہ اگر اسے کچھ ہوا تو وہ انتقام میں آ کر ایسی جنگ شروع کرے گا جو میں نہیں چاہتا۔ یس سر۔ خاور اس کے ساتھ باہر نکلا، دونوں سیڑھیوں کے اوپر ریلنگ تک آئے۔ ہاشم نے نیچے دیکھا، داخلی حصے پہ شہری سارا کے ساتھ مل رہی تھی، ساتھ میں 2 بچیاں بھی تھیں، 8 سال کی جڑواں، کشمیری سیب جیسے گالوں والی، شرما کر ماں کے پیچھے چھپتی۔ ہاشم نے خاموشی سے ان کو دیکھا، گردن میں گلٹی سے ابھر کر معدوم ہوئی آہستہ سے بولا، وارث کو ہرٹ مت کرنا خاور، اس کے بچے چھوٹے ہیں۔ خاور اس بات میں سر ہلا کر سیڑھیاں اترنے لگا، داخلی دروازے تک پہنچا تو وارث اندر آ رہا تھا، اس نے خاور کو روکا، وہ رکا، سانس بھی گویا رک گئی۔ میں سیل فون ساتھ لا سکتا ہوں؟ مجھے ضروری کالز کی فکر ہے۔ موبائل کی طرف اشارہ کیا، نپا تلا انداز، غور سے خاور کا چہرہ دیکھتا گیا مگر کھینچا سا تھا۔ شیور سر۔ خاور سر کو خم دے کر آگے بڑھ گیا۔ ہاشم گہری سانس لے کر خود کو کمپوز کرتا مسکراتا وہ نیچے آیا، وارث کو نظر انداز کیا، وہ تب تک چھپتا تھا جب تک مقابل شک میں ہو، اب حقیقت کھل گئی ہے، وہ چھپا نہیں کرتا تھا، اعتراف کر لیتا تھا، اس لیے وارث سے کوئی بات نہیں کی۔ سارا کی طرف آیا، وہ زمر کے ساتھ کھڑی تھی، اصلی سا انداز میں کہتی، 1.5 ہفتہ رہ گیا ہے فنکشن شروع ہونے میں، آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ بالکل بلینک، زمر نے مسکراتے ہوئے شانے اچکائے۔ وہ مہرون لمبی قمیض پہ پھولدار دوپٹہ کندھے پہ ڈالی کھڑی تھی، گھنگریالے بال کھلے تھے۔ ہاشم نے پشت سے اس کے بال دیکھے اور گھوم کر سامنے آیا، ہیلو سارا، اور ہیلو ڈیے۔ زمر ذرا سا مڑی، مسکرائی، فرصت سے اسے دیکھا۔ تھینک یو ہاشم، بہت عرصے سے آپ نے مجھ سے کوئی فیور نہیں مانگا، بہت عرصے سے میرے عزیز کو کرمنل لیٹیگیشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ زمر نے سر جھٹک کر جوس کا گلاس ہونٹوں سے لگایا، وہ سارا کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کب آئی ہیں انگلینڈ سے؟ مجھے 3 ماہ ہوئے ہیں ہاشم بھائی، گھر وغیرہ لینے کے چکر میں سارا وقت گزر گیا، جاب ابھی اسی ماہ سے شروع کی ہے، وہ خوشگواری سے بتانے لگی۔ تو گھر میں کب شفٹ ہونا ہے؟ بس اگلے ہفتے۔ وہ خوش تھی، اب ہم ایک فیملی ہوں گے۔ ہاشم نے مسکرا کر بچیوں کو دیکھا، ایک کا گال نرمی سے چھوا، ان کے نام امل اور نور۔ سارا نے اپنے پیچھے چھپتی نور کو سامنے کرنا چاہا مگر وہ راضی نہ تھی۔ ہاشم مسکرا کر رہ گیا، پھر کچھ دیر بعد جواہرات کو ادھر لے آیا۔ زمر، یہ میری ممی ہے اور یہ ہے ہماری پبلک ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر زمر یوسف۔ جواہرات مسکرا کر گال سے گال ملا کر اس سے ملی، پھر علیحدہ ہو کر بھرپور اندر تک اترتی نظر ڈالی۔ سعدی کی آنٹی ہوں۔ پھر جواہرات کو ذرا فاصلے پہ کھڑے بڑے ابا سے ملوانے لے آیا، وارث ساتھ ہی کھڑا تھا۔ ہاشم بدستور اسے نظر انداز کرتا رہا، وہ اپنی عادت سے برخلاف نہیں جا سکتا تھا، جائز تھی یا نہیں تیرے حق میں تھی، کرتا تھا جو کبھی وہ وکالت تمام شد۔ لفٹ ہوٹل کے مطلوبہ فلور پہ رکی، دروازے کھلے، پرجوش سی حنین اور منہ میں کچھ چباتا بے تاثر سا فارس باہر نکلے۔ آگے کمروں کی راہداری تھی، دونوں طرف دروازے، خوابیدہ بتیاں روشن تھیں۔ حنین نے بڑے پیار سے ساتھ چلتے فارس کو دیکھا۔ تھینک یو ماموں، آپ مجھے میری بیسٹ فرینڈ سے ملوانے لے آئی۔ اٹس اوکے۔ تو کیا کرتی ہے تمہاری فرینڈ؟ حنین چلتے چلتے رکی، قدرے چونک کر فارس کو دیکھا۔
سوری مطلب پڑھتی ہے یہ جاب وغیرہ؟ وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا۔ علیشہ کے کمرے کا دروازہ چند قدم دور تھا۔ پڑھائی تو چھوڑ دی، کالج نہیں جا سکی، ٹیوشن فیس افورڈ نہیں کر سکتی، اب پتہ نہیں کیا کرتی ہے۔ اور اس کے پیرنٹس کیا کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتہ، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ اب کی الجھی تھی۔ تم نے راستے میں کہا تم اسے 3 سال سے جانتی ہو، مگر تمہیں اس کی بنیادی معلومات ہی نہیں معلوم۔ میں نے کبھی پوچھی نہیں۔ وہ دوبارہ چلنے لگا، مگر اب کے فارس مضطرب سا تھا اور حنین الجھی ہوئی تھی۔ روم کے باہر آ کر فارس نے کچھ سوچ کر اسے دیکھا۔ میں اندر آنا چاہوں گا، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہیں درست جگہ لایا ہوں یا نہیں۔ شور، حنین نے قدرے ناخوشی سے کہتے ہوئے دستک دی۔ دروازہ جلد ہی کھلا اور کھلتا چلا گیا۔ سیاہ شولڈر کٹ بالوں اور سرمئی سبز آنکھوں والی گوری سی علیشہ سامنے ہوئی۔ مسکراہٹ لبوں پہ پھوٹتی تھی، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس تھی جس کے بازو کوہنی تک آتے تھے کھلے سے۔ قدرے شرارت، قدرے شرماہٹ سے وہ حنین سے گلے ملی، الگ ہوئی، اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ حنین لب دبائی مسکرا رہی تھی۔ تم بالکل اپنی ویڈیو جیسی ہو۔ پھر اس نے فارس کو ہیلو کہا اور اندر آنے کی دعوت دی۔ یہ میرے انکل، حنین نے تعارف کروایا، پھر اندر آئے۔ فارس تیکھی نظروں سے علیشہ کو دیکھتا، پھر ادھر ادھر دیکھتا صوفے پہ آ بیٹھا۔ حنین گرم جوشی سے بیٹھی اور باتیں کرنے لگی، ابھی راہداری کی گفتگو بھول گئی تھی۔ فارس خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کو تیز تیز انگریزی میں بولتے اور ہنستے دیکھنے لگا۔ رات کی مناسبت سے کمرے کی ساری زرد بتیاں روشن تھیں۔ علیشہ نے اس دوران اٹھ کر روم سروس کال کی۔ واپس آ کر بیٹھی تو شائستگی سے فارس سے پوچھا، اور آپ کیا کرتے ہیں؟ گورنمنٹ سیکٹر میں جاب۔ وہ بغور اس کو دیکھتا بولا، اور آپ کی کیا جاب ہے؟ علیشہ ذرا ٹٹکی، حنین کو دیکھا، پھر فارس کو اور بولے، میں نیشنل جیوگرافک کے لیے کام کرتی ہوں، ہم ایک ڈاکیومنٹری بنانے ادھر آئے ہیں۔ اور نیشنل جیوگرافک نے آپ کو نوکری دے دی، حالانکہ آپ کبھی کالج نہیں گئے؟ علیشہ نے چونک کر حنین کو دیکھا جس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا، پھر فارس کو۔ مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ اگر میں افورڈ کر سکتی تو ضرور کالج جاتی، مگر اس جاب کے لیے ڈگری سے زیادہ میری قابلیت اہم تھی۔ اور کیا ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں آپ لوگ؟ ہم اس شہر کے تاریخی مقامات کو کور کریں گے۔ وہ گردن اونچا کر کے مسکرا کر بولی۔ فارس نے ابرو اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ اسلام آباد کے تاریخی مقامات کو؟ جی، دیٹس گریٹ، کیونکہ مجھے اپنی زندگی کے 33 سالوں میں اسلام آباد میں کوئی تاریخی مقام ملا ہی نہیں۔ کیا آپ کو نیٹ جیوڈ والوں نے نہیں بتایا کہ یہ شہر 60 کی دہائی میں بنایا گیا ایک مصنوعی شہر ہے؟ علیشہ نے تھوک نکلا، میرا مطلب تھا تاریخی اہمیت کی حامل عمارتیں جیسے سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، پرائم منسٹر ہاؤس وغیرہ۔ تو آپ کون سے کیمرہ استعمال کرتی ہیں؟ ہمیں اچھا لگے گا اگر آپ ہمیں اپنا کیمرہ دکھائیں۔ فارس نے ادھر ادھر دیکھا جیسے کچھ تلاشا ہو۔ حنین بالکل چپ سی ہو کر بیٹھی، باری باری دونوں کا چہرہ دیکھتی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ گفتگو کس سمت جا رہی ہے۔ میں دراصل کیمرہ ورک نہیں کرتی۔ علیشہ کی مسکراہٹ بالکل غائب تھی۔ وہ ذرا رکی اور پھر روانی سے بولتی گئی، میں کمپیوٹر سمجھی ہوں، مجھے مختلف کمپنیاں اپنی ویب سائٹ چیک کرنے کے لیے ہائر کرتی ہیں، یہ ایک فری لانس جاب ہے۔ یہ فکرے مجھے آپ کا پہلا سچ معلوم ہوتے ہیں۔ فارس کے کہنے پہ اس کی رنگت پھیکی پڑ گئی۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میری سب گھر رہی تھی؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ گھر رہی ہیں اس میں بہت جھول ہیں۔ حنین پرس اٹھا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ علیشہ اور فارس نے باختیار اسے دیکھا۔ بیٹھو پلیز۔ نہیں، ہمیں پارٹی پہ جانے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلیں ماموں۔ اور پھر وہ علیشہ کے اصرار پہ بھی نہیں رکی۔ علیشہ نے ایک گفٹ پیک اس کے ساتھ دیا، اس نے کھولا بھی نہیں۔ لب بھینچے، تندئی سے آبرو سکیلے راہداری میں چلتی گئی۔ وہ اچھی لڑکی ہے مگر وہ بہت کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ نیٹ جیوڈ والی کہانی بالکل۔ فارس سنجیدگی سے ساتھ چلتا کہہ رہا تھا کہ وہ تیش سے اس کی طرف گھومی۔ تھینک یو سو مچ ماموں، میری بیسٹ فرینڈ کے ساتھ وہ کرنے کا جس کا آپ کا حق نہیں تھا۔ احساس توہین سے اس کا چہرہ سرخ دہکنے لگا۔ میں نے صرف چند سوال کیے تھے، مجھے حق ہے کہ میں تمہاری انٹرنیٹ فرینڈ کو چیک کر سکوں۔ کیا ایسا کیا جاتا ہے مہمانوں کے ساتھ؟ وہ کتنی ہرٹ ہوئی ہوگی، اس سے بہتر تھا کہ آپ مجھے لاتے ہی نہ۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور میں اس کا جھوٹ پکڑ رہا تھا۔ کیا میں نے کبھی آپ کی باتیں پکڑ کر پھپھو کو بتایا کہ وہ نوز پن آپ نے ان کو بھیجی تھی؟ شدت جذبات میں جو اس کے منہ میں آیا بولتی چلی گئی، اور احساس ہونے پہ ایک دم چپ ہوئی، سانس تک رک گیا۔ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں تعجب، بے یقینی، حتیٰ کہ صدمہ بھی تھا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھتا رہا جو اب بظاہر خود کو سنبھالے کھڑے اندر سے ڈر رہی تھی۔ تم کون ہو حنین؟ ہاں، تلخ ایام بھی اور بڑھے گی، ہاں، اہل ستم مشک ستم کرتے رہیں گے۔ ہلکا ہلکا میوزک پس منظر میں بج رہا تھا۔ ہاشم گلاس پکڑے مسکراتا ہوا لیونگ روم کے اس کونے میں آیا جہاں زرتاشہ کھڑی تھی۔ فون پہ بار بار نمبر ملا کر مایوسی سے بند کرتی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، سیاہ بال بالکل شہری کے انداز میں کٹے۔ فون بند کرتے ہوئے گردن اٹھائی تو ہاشم کو سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی، اس کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں اور رنگت سنہری۔ پریشان ہو؟ زرتاشہ نے اس بات میں گردن ہلائی۔ فارس معلوم نہیں کدھر رہ گئے، پھر قریب کھڑے سعدی کو پکارا، سعدی،
وہ جو ہنستے ہوئے زمر سے کچھ کہہ رہا تھا پلٹا اور تابیداری سے چلتا ادھر تک آیا۔ جی فارس، او ہاں، وہ ہنا کو اس کی فرینڈ کی طرف لے کے گئے ہیں۔ امی نے منع بھی کیا مگر تبھی کسی نے سعدی کو پکارا۔ وہ مسکرا کر ہاشم بھائی کو دیکھتا واپس چلا گیا۔ ہنا، اوہ وہ سعدی کی چھوٹی چلاک بہن، ہاشم کو یاد آیا۔ اسے مسکراتے ہوئے گہری نظروں سے زرتاشا کے چہرے پہ چھاتا دبا دبا غصہ دیکھا۔ یعنی فارس ایک دفعہ پھر کسی اہم موقع سے غائب ہے۔ گھر سے پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ تقریب پر تو یوں نہیں کرتے۔ ہاں وہ صرف اس تقریب پہ یوں کرتے ہیں جہاں یہ ہوتی ہے، دھیمے سے کہتے ہوئے ہاشم نے ابرو سے اشارہ کیا۔ زرتاشا نے چون کر اس طرف دیکھا۔ سعدی اور زمر جواہرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ زرتاشا نے الجھ کر واپس ہاشم کو دیکھا۔ یہ تو سعدی کی پھپھو ہے، اور فارس کی پرانی ٹیچر بھی۔ کیا تم ہی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ زمر کے والد نے جو تمہاری شادی کی دعوت کی تھی اس سے بھی فارس تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا تھا، اور جب میں نے تم سب کو زمر سمیت انوائٹ کرنا چاہا تھا تو اس سے مجھ سے کہا کہ مجھے زمر کو نہیں بلوانا چاہیے، صرف گھر کے لوگ کافی ہیں۔ تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فارس نے زمر کا رشتہ مانگا تھا مگر کسی وجہ سے انکار ہو گیا؟ سعدی نے ایک دفعہ ممی کو بتایا تھا۔ ہاشم نے ذرا شانے اچکائے۔ زرتاشا حق تک سنتی رہی۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا۔ تمہاری شادی کو ہوئے دن بھی کتنے ہوئے ہیں؟ صرف 5 ماہ۔ زرتاشا نے گردن پوری موڑ کر زمر کو دیکھا۔ زمر اب سارا سے بات کر رہی تھی۔ نیم رخ دکھائی دیتا تھا، نوریالی لٹ گال پہ گرتی، دمکتا چہرہ، مسکراہٹ سے بھرپور، ہیرے کی لونگ اسی طرح تھی۔ زرتاشا نے تنزائی اور غصے سے واپس رخ پھیرا۔ اوکے، مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، مجھے یقین ہے ان دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، یہ ایک پرانی بات تھی۔ ذرا وقفہ دے کر گلاس لبوں سے لگایا، پھر بولا، یہ ساڑی اچھی ہے، کیا اسی ڈیزائنر کی ہے جہاں شہری تمہیں لے کر گئی تھی؟ زرتاشا کی آنکھوں میں اداسی چھائی، گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ فارس نے کہا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے آرڈر کینسل کروا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پیمنٹ شہری کی بل میں ہو جاتی، تم نے مجھے بتایا ہوتا۔ فارس کو اچھا نہ لگتا۔ رہنے دے ہاشم بھائی۔ وہ اداسی سے رخ موڑ گئی۔ اورنگزیب کاردار گزرتے ہوئے سعدی کے پاس رکے، زمر کو دیکھا تک نہیں، صرف تنے ابرو سے سوال کیا، تمہاری بہن نہیں آئی؟ چہرے پہ سختی اور سرد مہری تھی۔ سعدی فوراً سے وجہ بتانے لگا۔ وہ ہوں کہہ کر آگے بڑھ گئے۔ سعدی واپس آیا تو زمر سارا سے بات کر رہی تھی۔ وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، تب بھی داخلی دروازے سے جگہ چھوڑ کر آتی شہری پہ نظر پڑی۔ اس نے بھی ایک سخت تیز نظر سعدی پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ نوشیروان انگلینڈی تھا، اگر وہ ہوتا تو شاید سعدی پارٹی میں نہ آتا۔ لاؤنج کے کونے میں خاموش کھڑے سب کو باریک بینی سے دیکھتے وارث کا موبائل بجا۔ اس نے فون نکالا اور پیغام دیکھا۔ سسٹم آن کا الرٹ ہو رہا تھا۔ وارث اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ اس کے کمپیوٹر اس کے کمرے میں تھا اور اس کو پیغام بھیج کر بتا رہا تھا کہ کوئی اسے آن کر رہا ہے۔ تو کیا کوئی اس کے کمرے میں تھا؟ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ وہ سارا کے قریب آیا، ہلکی سی سرگوشی کی، میں کال کر کے لان میں جا رہا ہوں، زیادہ دیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ میں کہیں آگے پیچھے ہوں، اگر جلدی نہ ہوں تو فارس تمہیں گھر لے جائے گا۔ وہ حیران سی ہوئی، سمجھ کر اچھا کہا، اور فارس دھیمی رفتار سے چلتا نکل آیا۔ باہر آ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے کونے میں کھڑے بظاہر کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہاشم کو علم تک نہیں ہو سکا کہ وہ کب وہاں سے نکلا۔ یہ رپورٹ اسے خاور دیا کرتا تھا، اور خاور نہیں تھا، نہ اس کی کال آئی تھی۔ ہاشم کا بامشکل چھپایا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ جینے کے فسانے رہنے دو، اب ہم ان میں الجھ کر کیا لیں گے؟ ہوٹل کے ریسٹورینٹ ایریا میں زرد روشنیوں سے انگیز سا فسوں طاری کر رکھا تھا۔ حنین اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ حنین کا سر جھکا تھا۔ وہ گھر نہیں گئی، یہیں آ گئے تھے۔ اپنی زبان کی پھسن پہ حنین شرمندہ تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلی نوز پن والی بات؟ فارس نے سنجیدگی مگر نرمی سے پوچھا۔ حنین نے خفا سا چہرہ اٹھایا۔ آپ کی گاڑی میں دیکھی تھی، مجھے کیا پتہ تھا کہ آپ وہ پھپھو کو یوں بھیجیں گے؟ میں نے یوں نہیں بھیجی تھی۔ فارس کے ماتھے پہ عادتاً بل پڑے۔ صاف بات کرتا ہوں، اس وقت مجھے لگا میری ان سے شادی ہو جائے گی اور وہ میری لکھائی پہچان جائیں گی۔ نام اس لیے نہیں لکھا کہ کوئی اور دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے۔ پھر آپ نے زرتاشا آنٹی سے شادی کیوں کر لی؟ کیونکہ تمہاری پھپھو سے رشتے کو انکار ہو گیا تھا، بات ختم۔ آپا کہہ رہی تھی زرتاشا سے کر لو، میں نے کر لی۔ میں اس شادی سے خوش ہوں، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے غصہ ہے پھپھو پہ کہ انہوں نے انکار کیوں کیا۔ ان کی والدہ نے انکار کیا تھا، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں مانتی۔ واٹ ایور ہے نا، میں یہ صرف اس سے بتا رہا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میرا ان سے کوئی افیئر نہیں تھا، اب ان کی شادی ہو رہی ہے۔ کوئی بھی بات ہمارے منہ سے ایسی نہیں نکلنی چاہیے جو ان کو ہرٹ کرے۔ اوکے، حنین نے مزید سر جھکا لیا۔ فارس چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کو کہنا یہ لونگ اب ان پہ سوٹ نہیں کرتی، اس کو اتار کر کوئی اور پہن لیں۔
میں نے کہا تھا آپ کی شادی کے اگلے دن ہی کہا تھا، مگر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی عادت ہوگی اور میں تبدیلیوں کے ساتھ بہت دیر سے ایڈجسٹ کرتی ہوں، سو اسی کو پہنی رکھوں گی۔ فارس نے سر ہلایا، پیچھے ہو کر بیٹھا، جوس کا گلاس لبوں سے لگائے مسکرایا۔ تم سے تو ڈرنا چاہیے حنین۔ ہلکا سا مسکرا کر حنین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لیے آپ علیشہ کی فکر نہ کریں، کوئی جھوٹ نہیں بول رہی، اب ہم چلتے ہیں، پارٹی پہ بھی جانا چاہیے۔ اٹھ گئی تو فارس والیٹ نکالتا کھڑا ہو گیا۔ اوکے گائز، دس از دا اینڈ آف ایپیسوڈ 14 آف نمل، اور باقی کا کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اگر آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں، اور اپنے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا کہ اللہ حافظ۔